صلی علی رسول کریم اما بعد حضرت صدر مجلس علماء کرام مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج ایک اہم تقریب کے موقع پر اپنے گھر کے اندر اور اس ادارے کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ پروگرام اور یہ تقریب جو آج منعقد کی گئی ہے، یہ ہمارے عزیز طلباء اعظام کی الوداعی تقریب ہے اور اسی طریقے سے انعامی اجلاس بھی ہے۔ ہمارے طلباء عزیز نے اس ادارے کے اندر رہ کر کے پوری سال جو محنتیں کی، کوششیں کی اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی جو فکریں کی ہے، ان کو انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ اور چند روز پہلے جو انجمن کا پروگرام ہوا تھا، اس کے اندر جو طلباء عزیز ممتاز آئے تھے اور جو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے یا جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی، اسی طریقے سے اس سے پہلے جو ضمنی پروگرام ہوا تھا اس میں جن طلباء عزیز نے شرکت کی ہے، اور اسی طریقے سے پورے سال جو طلباء عزیز اس پروگرام کے اندر حصہ لیتے رہے، تمام کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اس لیے بہت ہی اہم مجلس ہے اور یہ سال کا اختتام ہے، آج چھٹیوں کا دن بھی ہے۔ اس لیے میں تمام طلباء عزیز سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پورے سال کے اندر اس ادارے کے اندر رہ کر کے جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اصل تو عمل ہے، علم حاصل کر کے اگر عمل نہیں کیا تو علم کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے طلباء عزیز سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے ہم مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہ کر کے صوم و صلات کی پابندی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت اور اساتذہ کرام کی خدمت اور مدرسے کے اصول اور قانون کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے، اسی طریقے سے ہم گھر جانے کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں اور والدین کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں، والدین کی دعائیں لیں۔ اگر آپ اسی طریقے سے عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا علم نافع ہوگا۔ اور جو عزیز طلبہ اس سال یہاں سے فارغ ہو کر کے دوسرے ادارے میں جا رہے ہیں، ان سے بھی میری عرض یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ یہاں حاصل کیا ہے اور اساتذہ کرام کی صحبت میں رہ کر کے آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور یقیناً کوتاہیاں کمزوریاں ہماری طرف سے بھی ہوئی ہیں، تمام حق العوام کی آپ کی خدمت نہیں کر سکے، آپ کو جیسا پڑھانا چاہیے تھا اس طریقے سے ہم نہیں پڑھا سکے، اس لیے تمام اساتذہ کرام کی طرف سے میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے معافی خواہ ہوں۔ اور آپ اتنے سال اس ادارے کے اندر رہے، ان اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، یقیناً آپ کی جدائی ہمارے لیے بڑی غم کی بات ہے، لیکن کیونکہ یہاں کا حساب پورا ہو چکا ہے اس لیے مجبوراً آگے بھیجنا پڑ رہا ہے۔ ابھی طلباء عزیز نے جو پروگرام پیش کیا، یقیناً ادارے کی بڑی محبتیں اور شفقتیں محبتیں بیان کی اور اساتذہ کرام سے دلی تعلق کا اظہار فرمایا اور دعائیں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قبول فرمائے اور پوری زندگی اس کو علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ادارے کے فیض کو پوری دنیا کا انتظام فرمائے۔ آخر میں تمام مہمانان اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر کے تشریف لائے، بچوں کی اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے یہ رضی اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے ہوا ہے، حضرت حاجی صاحب کی فکروں سے، دعاؤں سے اور ان کی محنتوں سے، ان کی قرب اور فکر سے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے۔ الواری صاحب، حاجی صاحب اور جتنے بھی ہمارے اس بستی کے بزرگ گزرے ہیں، قائم الدین خان اور اسی طریقے سے سب جو ہمارے اکابر دین کی فکر رکھنے والے گزر چکے ہیں،
उन तमाम की दुआओं की और फिक्रों के नतीजे में अल्लाह ने इस इदारे को कायम फरमाया। और कारी असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कारी साहब बरकत उनके उस्ताद थे, उनकी फिक्रों से ये मदरसा वजूद में आया है। अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की नसीब फरमाए और हमारे आका भी जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी इज्जत का जारिया बनाए। और बड़ी खुशी की बात हमारे लिए यही है, आज खत्म कलाम पाक की दुआ भी है। हाफिज अबू बकर जो कातिब जमालुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कलाम पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, उनकी दुआ भी होगी और कातिब साहब की तरफ से दावत भी है तमाम हज़रात को, इसलिए दुआ के बाद में तमाम हज़रात खाना खा करके जाएं और इन तलबा अजीज की दुआएं भी करें। अल्लाह ताला इनको फलता फूलता और इस इदारे को फलता फूलता रखे और खूब तरक्की नसीब फरमाए। इन्हीं चंद बेतरतीब बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.